میرا رشتہ بچپن میں ہی میری کزن کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ بچپن سے جو نام میں نے اپنے نام کے ساتھ جڑا سنا وہ خالد کا تھا۔ ہمارا گھر دادا کے وقت کا بنا ہوا تھا، جہاں ہم ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے، لیکن پھر خالد کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ اب میں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی، کسی کام میں بھی دل نہ لگتا۔ خالد کی چھوٹی بہن رقیہ میری ہم عمر اور بہترین دوست تھی۔ مجھے اداس دیکھ کر خالد کا نام لے کر مجھے مزید تنگ کرتی۔ خالد کا نام سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ہمارا گھرانہ گاؤں کے خوشحال گھرانوں میں سے ایک تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جس چیز کی خواہش کرو پوری ہو جاتی تھی۔ میرے والد اور تایا کی محبت مثالی تھی۔ میرے والد ہر فیصلے میں تایا سے رہنمائی ضرور لیتے۔ زمینوں کے ساتھ ہمارا کاروبار بھی تقریباً پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زیر نگرانی تایا نے میرے ابو کے ذمہ لگائی ہوئی تھی، اور تایا خود زمینوں کے معاملات دیکھتے تھے۔ خالد جب بھی شہر سے آتا تو میرے لیے وہ دن عید سے کم نہ ہوتے۔ ہم شام کی چائے ایک ساتھ چھت پر پیتے اور وہ اپنی تعلیمی زندگی کے بارے میں مجھے بتاتا۔ میں اس کی ہر بات کو بہت غور سے سنتی، اور ہر بات خالد سے یہ ضد کرتی، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤ، مجھے تمہارا کالج دیکھنا ہے۔ خالد مسکراتے ہوئے کہتا، جلد مسز خالد بن جاؤ گی، پھر میں تمہیں ہنی مون پر اپنے ساتھ کالج کی سیر کو لے جاؤں گا۔ خالد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور دل میں اطمینان سا ہو جاتا۔ میں ایک دن اپنی دادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، خالد بھی وہاں آ گیا۔ دادی کے دل میں اچانک کیا سمایا، انہوں نے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ دادی کی اس بات پر خالد مسکرا کر دادی سے بولا، میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ابو سے آپ اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں۔ مجھ میں ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد دادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاس بٹھایا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ تایا نے بھی جب خالد والی بات کہی، خالد کی تعلیم مکمل ہو جائے تو شادی کرا دیں گے، لیکن دادی کی اس بات پر خالد نے کون سی نوکری کرنی ہے جس کے لیے تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ دادی کے مسلسل اصرار پر دونوں بھائی راضی ہو گئے۔ شادی کے لیے 1 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری اور خالد کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، جب شادی کی سب تیاریاں مکمل ہو گئیں اور شادی میں 3 دن باقی رہ گئے، ابو کا گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ خبر ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ گھر جس کو شادی کی خوشی میں برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، اب وہاں کوئی خوشی نہ تھی، بلکہ موت کا سوگ تھا۔ ابو کو ICU وارڈ میں لے جایا گیا، لیکن زخم اتنے شدید اور گہرے تھے کہ ان کو شہر لے جانا پڑا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھول کر دن رات والد کی تیمارداری میں مصروف رہتی۔ اللہ نے ابو کو زندگی دی، ان کی جان بچ گئی۔ اسپتال میں کچھ دن کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آئے، ان کی جسمانی صحت روز بروز بہتر ہونے لگی، لیکن اس حادثے نے ان کی یادداشت چھین لی تھی۔ سارا دن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے آسمان کو دیکھتے رہتے۔ ابو کی بیماری کے بعد جو بزنس میرے ابو دیکھا کرتے تھے وہ میرے بڑے بھائی دیکھنے لگے۔ آصف بھائی بہت ذہین تھے، انہوں نے ابو کے بزنس کو اچھے طریقے سے سنبھالا۔ اس سے تایا کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی، لیکن بھائی کی بیماری نے تایا کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ ہر وقت بھائی کو دیکھ کر پریشان ہوتے اور وافر مقدار میں صدقہ خیرات کیا کرتے۔ سارے دن فقیروں کا ہجوم ہوتا ہمارے گھر۔ آصف بھائی جب بینک کے معاملات دیکھنے گئے، ابو اور تایا کے اکاؤنٹ میں بیلنس کا بہت زیادہ فرق تھا۔ جب بزنس اور زمینیں مشترکہ تھیں تو اکاؤنٹس بھی برابر ہونے چاہیے تھے۔ اس بات کو لے کر آصف بھائی بہت زیادہ پریشان اور جذباتی ہو گئے۔ غصے کے تیز تھے، گھر آ کر تایا سے بدتمیزی کر لی۔ وہ تایا سے اتنے بدظن تھے کہ انہیں زمین اور بزنس کے بٹوارے کا کہہ دیا۔ تایا نے بھائی کی نہ صرف بدتمیزی برداشت کی، بلکہ بھائی کو سمجھانے لگے، تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں تو یہ کام باہمی رضامندی سے کر لیں گے۔ لیکن بھائی نے ان کی بات نہ سنی، اپنے اور تایا کے گھر کے درمیان دیوار لگا دی۔ بھائی اپنے غصے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے دادی کی بات بھی نہ سنی۔ دادی یہ سب نہ سہ سکیں، بستر پر جا لگیں، شدید بیمار ہو گئیں۔ ہم پہلے ہی ابو کی بیماری سے پریشان تھے، اب ستم یہ ہوا کہ دادی بھی بیمار ہو گئیں۔ ہماری خوشیوں بھرے گھر کو نظر لگ گئی تھی۔
بھائی جس وقت گھر پر نہ ہوتے میں چھت کے راستے تایا کے گھر چلی جاتی۔ تائی مجھے محبت سے گلے لگا کے کہتی، تمہارا اور خالد کا رشتہ دونوں گھروں کو پھر سے ایک کر دے گا۔ یہ بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار آمین نکلا تھا۔ تائی کچن میں مصروف ہوئیں تو میں خالد سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کافی وقت بعد اسے گھر میں دیکھا، بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ وہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خالد مجھ سے دور جا رہا ہو۔ خالد نے مجھے بڑی مشکل سے الگ کیا اور مجھ پر غصہ ہوتے ہوئے بولا، میری امی آ جاتی تو ہمارے بارے میں کیا سوچتی؟ میں نے سر جھکائے خالد کی تمام باتیں سنی۔ گھر آ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ مجھے خالد جیسا ساتھی عطا کیا جو میرے قریب آنے کے باوجود نہ بہکا۔ جب سے بھائی نے گھر کے درمیان دیوار لگائی تھی، امی ہر جمعرات کی صبح گھر سے جاتی اور دوپہر کے بعد واپس گھر آتی۔ ہر جمعرات شام کی چائے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو بنا کر دیتی، جسے پی کر بھائی سو جاتے اور پھر اگلے دن صبح میں اٹھتے۔ جبکہ پہلے میں چائے بناتی تھی تو بھائی اتنی دیر نہ سوتے تھے۔ ایک جمعرات چائے پی کر اسی طرح بھائی سو کر صبح دیر تک نہ اٹھے۔ سب پریشان ہو گئے۔ تایا کے گھر سے امی خالد کو بلا لائیں۔ خالد نے جب دروازہ توڑنے کی کوشش کی، بھائی نے خاموشی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ خالد پر نگاہ پڑتے ہی غصے سے بولے، تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے گھر، ہمارے گھر میں مت آیا کرو۔ بھائی کی اس بات پر امی غصے سے بولی، آصف یہ مت بھولو کہ خالد تمہاری بہن کا منگیتر ہے۔ اس بات پر بھائی نے انتہائی غصے میں آ کر کہہ دیا، امی ایسا سوچنا بھی مت، ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے اور خالد پر بھائی کے ان الفاظ نے قیامت گرا دی۔ خالد بھائی کی اس بات پر خاموشی سے چلا گیا۔ بھائی کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا، امی بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امی نے کہا، جب سے میں ہر جمعرات تمہارے بھائی کو دم والی چینی کی چائے دینے لگی ہوں، اس دن کے بعد سے تمہارے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اس کا مزاج بھی پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ ہماری پھپھو جو شہر میں رہتی تھیں، ان کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے پائی تو انہوں نے ابو کو ساتھ لازمی لانے کا کہا۔ پھپھو کی بیٹی کے سسر جو امریکہ میں رہتے تھے، دماغ کے ڈاکٹر تھے۔ میرا دل اسی غم میں ڈوبا رہتا تھا کہ خالد کی جدائی کا تصور ہی مار ڈالتا تھا۔ پھپھو کی بیٹی کے اصرار پر بھی میں شادی پر نہ جا سکی۔ دن رات اللہ سے دعائیں کرتی، مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ شادی کے بعد میرے ابو کا علاج شروع ہوا تو ان کے علاج سے ابو کی ذہنی کیفیت میں بہتری آنے لگی، لیکن ڈاکٹر نے ابو کو کسی بھی ایسی بات بتانے سے منع کر دیا تھا جس سے ان کی ذہنی کیفیت کو نقصان پہنچتا۔ بھائی ہر وقت ابو کے پاس ہوتے، جس کی وجہ سے تایا کی فیملی سے کوئی بھی ملنے نہ آیا تو ابو بھائی سے ہر وقت پوچھتے، لیکن بھائی ابو کو مطمئن نہ کر پاتے۔ دادی نے جذبات میں آ کر ابو کو بتا دیا کہ آصف نے میرے بیٹے کا دل دکھایا ہے اور رونے لگیں۔ ابو یہ بات سن کر بے قرار ہو گئے۔ آصف بھائی کو بلا کر گھر جانے کی بات کی، لیکن ڈاکٹر نے ابو کو سفر سے منع کیا تھا۔ امی اور دادی نے ابو کو سفر سے روک دیا۔ بھائی کو امی نے تایا کو فون کرنے کا کہا، لیکن بھائی اپنی انا اور ضد کے ہاتھوں مجبور تھے۔ دادی نے تایا سے ابو کی بات کرائی۔ ابو شدت جذبات سے رونے لگے اور بھائی کی آمد کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ تایا نے یہ بات تائی اور رقیہ کو بتائی۔ رقیہ میرے پاس آ کر مجھے یہ خوشخبری سنانے لگی۔ اگلے دن تایا ابو کو لے کر گھر آئے۔ ابو نے گھر آتے ہی آصف بھائی کو تایا سے معافی منگوائی اور بھائی کو بتایا کہ بڑے بھائی شہر میں ایک بہت بڑی پراپرٹی لے رہے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم بھائی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی اور چند دن بعد مجھے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ آصف بھائی ابو کی بات سن کر بہت زیادہ شرمندگی سے ابو سے مخاطب ہوئے۔ ایسی بات تھی تو تایا نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بھائی کی بات پر امی بولی، تم اتنے زیادہ غصے میں تھے، تم نے کسی کی بات نہیں سنی تھی اور تمہارے غصے کی وجہ سے میں جعلی عامل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اگر تمہاری پھپھو کی بیٹی کی شادی نہ آتی تو میں جعلی تعویذ پلا پلا کر تمہیں بھی بیمار کر دیتی۔ امی کی اس بات پر سبھی مسکرائے۔ ابو نے بھائی کو گھر کی درمیان کی دیوار ہٹانے کا کہا۔ بھائی نے مزدور بلا کر دیوار گرا دی۔ ہمارا آنگن پہلے کی طرح کشادہ ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میری اور خالد کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی
اتنی آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں پھر سے ایک کر دیا تھا۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے،